اس وقت میں ایک پرسکون راستے پر چل رہا ہوں۔ شام کی ہلکی ٹھنڈی ہوا دل کو چھو رہی ہے اور ارد گرد کی خاموشی انسان کو اپنے اندر جھانکنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ایسے لمحوں میں دل چاہتا ہے کہ ہم زندگی کے مقصد پر غور کریں۔ آج اسی احساس کے ساتھ میں آپ کے ساتھ قرآن مجید کی ایک نہایت گہری اور فکر انگیز سورۃ البلد کی پہلی 5 آیات شیئر کرنا چاہتا ہوں، جو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اصل کامیابی آسان راستے میں نہیں بلکہ قربانی، صبر اور انسانیت کی خدمت میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ I swear by this city۔ وَأَنْتَ حِلُّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس شہر میں تشریف فرما ہیں۔ And you, O Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, are free to act in this city۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، اور قسم ہے باپ کی اور اس کی اولاد کی۔ And by the father and what he begets۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، بے شک ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ Indeed, we have created man into hardship۔ أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کوئی قدرت نہیں رکھتا؟ Does he think that no one has power over him؟ جب انسان روزمرہ کی دوڑ میں تھک جاتا ہے، جب ذمہ داریوں کا بوجھ دل پر باری ہونے لگتا ہے اور جب زندگی کے سوالات ذہن میں شور مچانے لگتے ہیں، ایسے لمحوں میں قرآن کی آیات انسان کے لیے ٹھنڈی چھاؤں بن جاتی ہے۔ سورۃ البلد کی ابتدائی 5 آیات بھی کچھ ایسی ہی کیفیت رکھتی ہے۔ یہ آیات ہمیں زندگی کے شور سے نکال کر حقیقت کے آئینے کے سامنے لا کھڑا کرتی ہے۔ رب العالمین اس سورت کا آغاز ایک غیر معمولی انداز سے کرتے ہیں۔ لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ یہ شہر مکہ مکرمہ ہے، وہ سرزمین جہاں سے ہدایت کی روشنی نکلی، جہاں توحید کا پیغام بلند ہوا اور جہاں انسانیت کو نئی پہچان ملی۔ اللہ کا کسی چیز کی قسم کھانا اس کی عظمت، اہمیت اور گہرے پیغام کی علامت ہوتا ہے۔ گویا اللہ ہمیں متوجہ کر رہے ہیں کہ اب جو بات کہی جائے گی وہ عام نہیں بلکہ زندگی بدل دینے والی ہے۔ پھر فرمایا وَأَنْتَ حِلُّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور آپ اس شہر میں تشریف فرما ہیں۔ یہ الفاظ محض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کا ذکر نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک عظیم سبق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ مرکز ہے جس سے انسانیت کو عزت، مقصد اور سمت ملی۔ گویا اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ کسی جگہ کی اصل قدر اس کے پتھروں یا عمارتوں سے نہیں بلکہ اس کی ہدایت سے ہے جو وہاں سے نکلتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، اور قسم ہے باپ کی اور اس کی اولاد کی۔ یہ جملہ انسانی زندگی کے تسلسل، محبت، قربانی اور ذمہ داری کی طرف ایک گہرا اشارہ ہے۔ باپ کی محنت، ماں کی شفقت اور اولاد کے لیے کی جانے والی قربانیاں، یہ سب ہمیں یاد دلاتی ہے کہ انسان کی زندگی صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے جینے کا نام ہے۔ یا ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو شخص صرف اپنی آسانی سوچتا ہے وہ زندگی کی اصل روح سے محروم رہتا ہے۔ پھر ایک فیصلہ کن حقیقت سامنے رکھ دی جاتی ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ یہ آیات ہمیں زندگی کے سب سے بڑے مغالطے کو توڑ دیتی ہے۔ ہم اکثر یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ زندگی کا مقصد سکون، آرام اور سہولت ہے، اور جب مشکلات آتی ہے تو شکوہ شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، آرام گاہ نہیں۔ دکھ، تھکن، ناکامی، انتظار اور جدوجہد، یہ سب زندگی کے فطری اجزاء ہے۔ اصل کامیابی یہ نہیں کہ انسان کو مشکل نہ آئے بلکہ یہ ہے کہ وہ مشکل میں بھی ہمت، صبر اور ایمان کو نہ چھوڑے۔ أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کوئی قدرت نہیں رکھتا؟ یہ آیت آج کے انسان کے لیے خاص طور پر اہم ہے۔ ترقی، ٹیکنالوجی، دولت اور طاقت نے انسان کو خود پسند بنا دیا ہے۔ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس کی سانسیں، اس کی طاقت، اس کی عقل سب اللہ کی عطا ہے۔ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انسان جتنا بھی طاقتور ہو جائے وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں۔ یہ 5 آیات دراصل انسان کے سامنے زندگی کا ایک مکمل نقشہ رکھ دیتی ہے۔ ایک طرف عظمت، ہدایت اور قربانی کی یاد، اور دوسری طرف مشقت، آزمائش اور عاجزی کا درس۔
یہ آیات ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر زندگی میں مشکل آئے تو اسے ظلم نہ سمجھو بلکہ تربیت سمجھو، اور اگر کامیابی ملے تو اسے کمال نہ سمجھو بلکہ امانت جانو، کیونکہ اصل کامیابی وہ نہیں جو آسان راستہ اختیار کرے، بلکہ وہ ہے جو مشکل راستے پر بھی حق کے ساتھ کھڑا رہے۔